اس ماڈیول میں ہم لوگ کور کریں گے another very important topic of classification techniques. کلاسیفیکیشن ٹیکنیکس تھوڑا بہت ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. تو کلاسیفیکیشن ٹیکنیکس اسپیشلی آپ کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان پریڈکٹیو ماڈلنگ، اور اس میں پھر آپ جو ڈفرینٹ مشین لرننگ کی ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایٹ اے ڈیٹیل لیول. اب کلاسیفیکیشن ایسی ہے کہ جیسے فرض کریں آپ کے پاس ایک پورا اسکول ہے، تو وہ آپ کی ایک پوری آئی وڈ سے ڈسٹریبیوشن ہے یا ایک پاپولیشن ہے. تو اس کو ہم کلاسیفائی کیسے کرتے ہیں؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ڈفرینٹ کلاسز ہیں. فرض کریں پہلی کلاسیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، اگر ہم ایک اسکول کی بات کر رہے ہیں. پھر دین ود ان پرائمری آپ کے پاس گریڈ 1 2 3 4 5 آ گئے. اسی طرح سیکنڈری میں کہ آپ کے پاس 6 7 8 آ گئے. ہائر سیکنڈری میں 9 10 یا میں بھی ڈپینڈنگ اپون دی کورس جو بھی آپ لوگ فالو کرتے ہیں، اٹ کوڈ بی اپ ٹو 12 ایئرس. اب یہ آپ کی ایک پورے اسکول کی، ایک پورے ایجوکیشن سسٹم کی پاپولیشن، اور اس کے اندر پھر آپ نے اس کی کلاسیفیکیشنز کر دی. تو یہ اب آپ کے پاس ایک بیسک ماڈل جو ہے. اسی طرح آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اس کو جینڈر میں کر سکتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے اسپیشلی کلاسیفیکیشن اور اس کی جو ماڈلنگ ہے، پریڈکٹیو ماڈلنگ، آپ کی آئی ول گیو یو جسٹ ون ایگزامپل آف ایجوکیشن سسٹم فار اینی کنٹری کہ وہاں پہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ جیسے فرض کریں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل سکولز کتنے ہیں، کو ایجوکیشن کے کتنے سکولز ہیں، گرلز کے کتنے ہیں، بوائز کے کتنے ہیں، اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ میری ایز اے گورنمنٹ اور مے بی ایز اے ڈسٹرکٹ یا ایز اے پروونس آپ کی کیا کیپیسٹی ہے جس کے مطابق آپ کتنے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ کتنی ہے. اب آپ کے پاس ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹس ہے وہ سینسس کنڈکٹ کرتی ہے، دیٹ از اے لانگر پروسیجر، لیکن آلموسٹ ایوری 10 ایئرز 5 ایئرز گورنمنٹس ڈپینڈنگ اپون چینجز وہ اپنی سینسس کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری یہ اتنی پاپولیشن ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایوری ایئر، کیونکہ پاپولیشن ایک ایسی چیز ہے وچ از انکریزنگ اور ڈکریزنگ، بٹ دیر آر چینجز ہیپننگ ٹو یور پاپولیشن ایوری ایئر. تو پھر گورنمنٹس کیا کرتی ہیں؟ وہ سرویز کنڈکٹ کرتے ہیں. جو سرویز ہیں وہ پھر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اچھا اگر میری جب ہم نے سینسس کیا تھا تو اس وقت ہماری پاپولیشن یہ تھی کسی ایک خاص سیگمنٹ کی، ایک ایج گروپ کی، کیونکہ ابھی ہم بات کریں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو میں ہی ہم اس ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے. تو وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میری جو پاپولیشن ہے اوور آل، اس میں جو ایک خاص نمبر ہے چلڈرن کا جس میں اس ایج گروپ کے لوگ ہیں، فرض کریں 5 to 7، تو یہ وہ لوگ ہیں وچ کوالیفائی فار کلاس 1 اور 2. اس طرح آپ ڈفرینٹ جو ایج گروپس ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کو میپ کر سکتے ہیں کلاس کے ساتھ. تھوڑا بہت ڈفرینس ہو سکتا ہے، بٹ لارجلی اگر آپ اس کو سپوز پرائمری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری لیول پہ کریں تو پھر اس میں آپ کا جو ایسٹیمیٹ ہے کافی حد تک وہ بالکل ایکوریٹ ہو جاتا ہے. اس طرح وہ پھر یہ آپ کو جو کلاسیفیکیشن ہے پلاننگ میں ہیلپ کرتی ہے. تو پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے گورنمنٹ کو کہ جی کتنے ہم نے نئے اسکول کھولے، کیا میرا اسکولنگ سسٹم انف ہے اتنے بچوں کو جو کہ ہماری پاپولیشن میں گروتھ ہو رہی ہے یا ڈکریز ہو رہی ہے. بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں دنیا میں، اسپیشلی دا ویسٹرن ورلڈ، جہاں پہ پاپولیشن یا تو ڈکریز ہو رہی ہے یا کانسٹنٹ ہے. تو دے ہیو دیئر اون چیلنجز. لیکن جو تھرڈ ورلڈ ہے، یہ بہت سارے کنٹریز ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہ ڈیولپنگ ورلڈ ہے، یہ ایشین کنٹریز ہیں، ان کے چیلنجز ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ویسٹرن ورلڈ. تو یہ آئی ہوپ کہ یہ اس سے آپ کو کلاسیفیکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور کلاسیفیکیشن کی جو ریلیشن شپ ہے ود پریڈکٹیو انالیٹکس وہ آپ کو کافی حد تک جو اس میں جو چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی رہے گی. اچھا، اب اس کے بعد پھر اگین وہ چیزیں وہی ہیں کہ جو آپ نے یوز کرنی ہیں، جیسے ریٹیریٹ کے ریگریشن ماڈل جیسے ہیں جو آپ کو تقریباً ہر جگہ یوز ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا جو ڈومین کون سا ہے، کس سیگمنٹ میں آپ کام کریں اور آپ کتنے ویریبلز کو جو ہے وہ انالائز کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اسکول کتنے چاہیے اور میرے پاس پاپولیشن کتنی ہے، تو دیٹ کین بی جسٹ 2 ویریبلس.
لیکن اگر ایون اس کے اندر بھی جیسے جیسے آپ فردر چیزوں کو دیکھیں گے، جیسے آپ نے پرائمری کو اگر میں نے 5 اس میں ویریبل میں فردر یا کلاسز میں فردر جو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، جو سکولز ہیں ان کو میں نے بوائز گرلز اور کو ایجوکیشن میں کرنا ہے، یا پھر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائپ آف اسکول یہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا یا یہ پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول ہے، تو یہ پھر آہستہ آہستہ وہ کمپلیکسٹی جو ہوتی ہے آپ کے ماڈل کی وہ بڑھتی جاتی ہے، اینڈ اٹ میک یور چیلنج مور کمپلیکس آئی ووڈ سے. تو اس سے پھر آپ کی جو آہستہ آہستہ جو کمپلیکسٹی ہے ماڈلس کی وہ بڑھتی ہے. اسی لیے پھر جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جیسے کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا ان ون آف دی ادر موڈیولز کہ سب سے پہلے آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، ہسٹوریکل ڈیٹا. اس کے بعد کیا امپورٹنٹ ہے، اسٹیٹسٹیکل ماڈل یا اسٹیٹسٹیکل ڈسٹریبیوشن یا اور جو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں، ڈفرینٹ الگوریدمز ہیں یا ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈز ہیں، ڈیٹا پروسیسنگ کے میتھڈز ہیں، پریڈکٹیو ماڈلز ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے دیز تھنگ بیکمز مور اینڈ مور امپورٹنٹ. یہ آپ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے. ڈفرینٹ اگین کہ انڈسٹری پہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. کسٹمر سیگمنٹیشن، ایوری باڈی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی اگر آپ ایون بینک میں ہیں، آپ انشورنس میں، آپ ریٹیل میں، یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہر انڈسٹری کے لیے وہ ہے KYC، ٹو نو یور کسٹمر، کہ آپ کا کسٹمر کون ہے تاکہ آپ اس کی ضروریات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اس کو چیزیں پرووائڈ کریں. سو یہ کسٹمر وہی کلاسیفیکیشن، سیگمنٹیشن، یہ وہ چیزیں آ گئی ہیں آپ کی. پھر چرن پریڈکشن ہے، فراڈ ڈیٹیکشن ہے، کریڈٹ سکورنگ ہے، رسک سکورنگ ہے، پروفائل مینجمنٹ ہے. بے شمار ایسے جو آپ کے پاس وہ کہنا چاہیے کہ یوز کیسز یا یوزر سٹوریز آپ کے پاس اویلیبل ہے جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ان یوز کیسز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ جو کلاسیفیکیشن کی ٹیکنیک ہے ود ان پریڈکٹیو ماڈلنگ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح اور بے شمار پھر ایریاز ہیں جن میں آپ یہ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ جیسے جیسے وی اسٹارٹ موونگ انٹو پریکٹیکل ایکسرسائزز، اس میں بھی ہم کچھ کچھ کیس اسٹڈیز دیکھیں گے which will help you to consolidate your concept of classification in predictive modeling. Thank you.